حکایات رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیطانی وسوسہ۔ ایک صوفی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن اس ذکر کی کثرت سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم خواہ مخواہ ذکر کی کثرت کرتے رہتے ہو، جبکہ تمہارے اس ذکر کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے لبیک کی آواز ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور نہ ہی تمہیں اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ تم یک طرفہ محبت کر رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا ذکر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس شیطانی وسوسے کی وجہ سے اس صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا اور شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا۔ اس کی آنکھیں سو گئیں لیکن اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ذکر کرنا کیوں روک دیا؟ آخر تو ذکر حق سے پشیماں کیوں ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے ذکر کا جواب ہی نہیں ملتا، اس وجہ سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا ذکر ہی قبول نہیں ہو رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا ذکر میں مشغول ہونا تمہارے ذکر کی قبولیت کی دلیل ہے۔ تمہارا پہلی مرتبہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے، تب دوسری بار تمہیں اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، اور تمہارے دل میں جو سوز و گداز ہے وہ میری چاہت و محبت اور تڑپ ہے، یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی عکس ہیں۔ اے بندے، تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق میرا ہی انعام ہے، اور میری ہر مہربانی اور محبت کی کشش ہے کہ تیرا ہر بار اللہ کی پکار میں میرا لبیک کہنا شامل ہوتا ہے۔ تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔ ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کا اجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ذکر اور یاد کی توفیق اسی کو عطا کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی معرفت و پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک کی معرفت و پہچان کا ذریعہ ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر اللہ کی کثرت کریں تاکہ ہمارا دل پاک ہو اور ہمیں اللہ پاک کی معرفت و پہچان حاصل ہو جائے۔